جی عزیزان، ہم بات کر رہے تھے خطبہ الہامیہ کے بارے میں، اور میں اس چیز پہ یہ کہ مرزا صاحب کا یہ جو دعویٰ کہ یہ میری ذات جو ہے، یہ میری ذات نہیں ہے، یہ ان کا جسم صرف جو مادی طور پہ ہے وہ غلام احمد قادیانی صاحب کا ہے، لیکن در حقیقت یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری شکل کے اندر رسول اللہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب دوستو احمدی حضرات، خدا را غور کیجئے گا اس چیز کے اوپر۔ آپ لوگوں نے احمدیت قبول کی ہے، اسلام سے محبت، اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین جو اللہ نے آپ کے لیے اس کو قرار دیا، ان چیزوں کو جانتے ہوئے آپ نے احمدیت کو اسلام سمجھ کر قبول کیا، اور آپ کا بلیو ہے، آپ کا ایمان ہے کہ آپ اسلام پر ہی پریکٹس کر رہے ہو، آپ اسلام کو ہی مان رہے ہو، اور مرزا صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور وہ اسلام کے علاوہ کچھ اور باتیں نہیں کی۔ میں آپ سے عرض کروں، میرے آباء و اجداد، میرے والدین، میرا پورا خاندان، وہ سب لوگ بھی احمدی۔ یقین کیجئے کہ غلطی کا اعتراف کرنا، سچائی کو ماننا اور حقیقت کو، سچ کو کھلے عام کہہ دینا، ببانگ دوہل کہہ دینا، اس کے لیے بڑی جرأت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، کہ اپنے جرموں کو مان لے، کہ اپنے ان چیزوں کو تسلیم کر لے کہ میں یہ غلط کرتا رہا ہوں، اور سچائی کو مان لے کہ ہاں یہ سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ اس کے لیے بڑی ہمت اور جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتابوں کا قطعی طور پہ کوئی مطالعہ نہیں کیا۔ میرے والدین، میرے آباء و اجداد جو مرزا صاحب کے صحابہ میں سے تھے، قادیان کے رہنے والے تھے، وہ لوگ بھی صرف اس چیز کی کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر وہ اس چیز کو اپنے آباء و اجداد سے لے کر کہ ہاں جی امام مہدی نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں، وہ نازل ہوں گے۔ مرزا صاحب نے ایک فلسفہ دیا، ایک نئی بات دی کہ دیکھیں بات سنیں، عقل کی بات یہ ہے کہ کوئی فوت شدہ انسان واپس نہیں آتا، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ ان کی صفات جیسا۔ تو ہمارے آباء و اجداد جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں، ہم ریچولز نہیں ہیں، ریشنلز ہیں، ہم جو ہیں ایک نئی بات کو، اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو عقلی دلیل رکھتی ہو تو ہم اس کے ماننے والے ہیں، تو اس وقت کے دور میں انہوں نے اس چیز کو قبول کر لی۔ لیکن وقت ٹھہر نہیں گیا، وقت ختم نہیں ہو گیا، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، وقت آگے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اب وہ دور ان کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا، اپنے لحاظ سے جو انہوں نے سوچا وہ ٹھیک سوچا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار سے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے آباء و اجداد کا دین غلط تھا؟ تو اللہ کہتا ہے ان سے کہو کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ تھا۔ یہی بالکل بات یہاں پہ ہماری ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد یا والدین نے کیا وہ ان کے ساتھ، وہ ذمہ دار ہیں اس کے، انہوں نے اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کے ساتھ جو سمجھا وہ کیا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں کو، آج آپ پڑھیں، آپ غور کریں، مرزا صاحب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، صریحاً یہ کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوں۔ آج کا دور جو ہے یہ صحابہ کی جماعت، آپ نے اسی لیے جماعت احمدیہ کے اندر صحاب احمد اور مرزا صاحب کے صحابی اور یہ وہ، جس میں مطلب میرے آباء و اجداد بھی شامل ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ کس چیز پہ بلیو کیے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب اپنے آپ کو کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت دوبارہ آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی بنیادی اسلام کی اس فلسفی کے خلاف جا رہے ہیں
دیکھیے دین مکمل ہو گیا، کسی کے آنے کی کوئی بات نہیں ہے، نہ کسی مسیحا کی نہ کسی امام مہدی کی۔ قرآن قطعی طور پہ ان دونوں سبجیکٹس کو، ان دونوں ٹاپکس کو انڈورس ہی نہیں کرتا۔ یہ دونوں ایشو جو ہیں دیز آر نان قرآنکس، یہ ایبسلیوٹلی غیر قرآنی یہ باتیں ہیں کہ کوئی مہدی آئے گا، کوئی مسیحا آئے گا۔ جس کسی نے بھی آنا تھا، جو کچھ بھی ہونا تھا، وہ سب ہو چکا۔ جب قرآن آ گیا، جب دین مکمل ہو گیا، تو نہ کسی نے آنا نہ کسی نے جانا، بات ختم ہو جاتی ہے آنے جانے کی۔ یہ وہ چیز جو ہے دین آپ پہ مکمل کر دیا گیا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ آپ نے اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آپ کو ایک لاہ عمل دے دیا گیا، آپ کو ایک ضابطۂ حیات دے دیا گیا، ایک کوڈ آف لائف دے دیا گیا جس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ کو یہ دھوکہ دہی، یہ دجل اور فریب جو ہے، یہ مذہبی دہشت گرد جو ہیں، یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے، یہ آپ کو اپنا بزنس جگانے کے لیے، اپنا کاروبار چمکانے کے لیے یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو قرآن نہیں سمجھ آ سکتا جب تک ہم نہ ہوں گے، آپ کو جی کوئی بات سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہم نہ ہوں گے۔ تو یہ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ مرزا صاحب یہاں پہ صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت کا ابتدائی دور تھا، اس میں کچھ نہیں ہوا، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انتہا کر دی، ہم نے دین مکمل کر دیا۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ابتدا کی، اور انتہا مرزا صاحب پہ ہو رہی ہے۔ اور مرزا صاحب کی زندگی اگر آپ دیکھیں، مرزا صاحب کا کردار ملاحظہ فرمائیں، مرزا صاحب کی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے، دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، اخلاق کے لیے، کردار کے لیے مرزا صاحب نے کیا کیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس شخص کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے، اس کے علم کو دیکھتے ہوئے، اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہوئے کہ اس شخص نے کیا کیا۔ کیا اس کی یہ ہمت، یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں، میں حضرت ہوں؟ احمدی دوستو، آپ سوچیں، آپ پڑھیں، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ غور تو کریں، آپ اس خطبہ الہامیہ کو پڑھیے۔ اس کے بارے میں نے کہا تھا، میں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں، یہ اس لیے مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کو کہا تھا لکھنے کو کہ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی اصل میں عربی کے عالم تھے، اور مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب یہ خطبہ مرزا صاحب پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے، یا جو کچھ بھی کر رہے تھے، جی مجھے یہ آمد ہو رہی ہے، یہ مجھ پہ یہ چیز آ رہی ہے، وہاں پہ کون تھا عربی جاننے والا جس کو پتا کہ مرزا صاحب کوئی کسی مطلب عام کسی شخص کی کہانی سنا رہے ہیں، یا عربی کے کون سے لفظ بول رہے ہیں، کون سے نہیں بول رہے، کیا کر رہے ہیں؟ اور بعد میں اگر مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب نے یہ لکھ کے، یا مرزا صاحب نے خود لکھ کے یہ چیز دے دی ہو، تو اس کو کیسے آپ انکار کریں؟ کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ریکارڈر تھا اس وقت ان کے پاس جس کو یہ ثابت آج دے سکے کہ ہاں جی یہی وہ الفاظ ہیں، یہی وہ باتیں ہیں؟ یا کوئی خدائی سند ہے اس کے ساتھ؟ کچھ نہیں ہے۔ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صرف ایک شخص تھا وہ جاننے والا، جو عربی جانتے تھے، جنہوں نے یہ لکھا۔ یہ تمام مرزا صاحب کے جتنے بھی دجل اور فریب ہیں، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، یہ ظاہر ہو رہے ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے۔ آپ خود سٹڈی کر لیجیے، آپ پہ بھی یہ چیز ظاہر ہو جائے گی، آپ پہ یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی کہ مرزا صاحب پہ یہ خطبہ الہامیہ کوئی نہیں، یہ مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کا لکھا ہوا ہے، یہ مرزا صاحب کا نہیں ہے، یہ دونوں نے مل کے لکھا ہوا۔ آپ ایسے کہہ لیں۔ دوستو، اس چیز پر غور کرو، احمدی حضرات اس چیز پر غور کیجیے گا، اور یہ رسول اللہ کا دوبارہ نازل ہونا، مرزا صاحب کی شکل میں آنا، یہ ایک ایسی جسارت ہے۔ آپ خود غور کیجئے، خود سوچئے کہ آپ کس چیز کے، کس کو مان رہے ہیں، کیا مان رہے ہیں، آپ کے عقائد کیا ہے، کس طرف جا۔ آپ مسلمانوں کی ان حالت کو دیکھ کے مسلمانوں سے متنفر ہو کے اسلام سے متنفر نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی شخص اچھا نہیں لگتا تو آپ اس کو اسلام کی تعلیم نہ سمجھے۔ اسلام کی تعلیم قرآن کے اندر ہے، لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ آپ اس چیز پر، میں ان چیزوں پہ بعد میں کسی اور وقت بات کروں گا کہ آج کے مسلمان کو دیکھ کے اسلام کا انکار کرنا، آج کے مسلمان کو دیکھ کے یا مسلمانوں کی حرکات کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہی اسلام ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو احمدیوں کے اندر زانی، شرابی، ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا۔ میں آپ سے اس وقت یہی کہوں گا کہ آپ مرزا صاحب کی کتابوں خطبہ الہامیہ کو ضرور دیکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔